اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جو ٹاپک آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں وہ کچھ تو ماہ مبارک رمضان کے اختتام سے متعلق ہے اور کچھ ہماری زندگی کے دوسرے ایام سے. آج جو گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ زکوٰۃ کے سلسلے سے پیش کریں گے. زکوٰۃ کے سلسلے میں قرآن مجید میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا. یہ آیت جو ہے زکوٰۃ کی طرف اس میں اشارہ ہے. بہت ہی مسلمانوں کے اقتصادی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں. زکوٰۃ جو ہے اس کی تاکید بہت ہے، روایات میں اس کی تاکید ہے، اور یہ جو سسٹم بنایا ہے اسلام نے، زکوٰۃ ہو چاہے خمس ہو، اس سسٹم کے مطابق اگر ہم سارے مسلمان عمل کرنے لگیں تو یقیناً ہماری کمیونٹی میں، کم سے کم ہماری کمیونٹی میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھوکا سوئے اور جو ہے اس کے سر پہ چھت نہ ہو یا رہنے کے لیے اس کا انتظام نہ ہو. زکوٰۃ جو ہے دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک زکوٰۃ وہ ہے جو زکوٰۃ بدن ہے، زکوٰۃ حیات ہے، جو روز عید فطر ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے، اور ایک زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ مال ہے. زکوٰۃ مال کا تذکرہ بعد میں، لیکن زکوٰۃ حیات و بدن جو روز عید فطر ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے، جسے ہم زکوٰۃ فطرہ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں اور جانتے اور پہچانتے ہیں. زکوٰۃ فطرہ ماہ مبارک رمضان کا اختتام جب ہوتا ہے تو کچھ لوگ زکوٰۃ فطرہ انسان پر واجب ہوتا ہے، لیکن کیا سب پر واجب ہوتا ہے؟ نہیں. اس کے لیے شرط ہے جو مکلف بالغ ہو گیا ہو، مکلف بالغ ہو، عاقل ہو، کسی کا غلام نہ ہو اور فقیر نہ ہو، اور یا کسی کے یہاں کھانا کھانے والا شمار نہ ہو، تو اس کے اوپر کیا ہے، کسی کا نان خور حساب نہ ہو، شمار نہ ہوتا ہو، کسی کے تحت تکفل نہ ہو، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرے، فطرہ ادا کرے. فطرے کا جو وقت ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کر کے روز عید فطر کے ظہر تک ہے، کہ اس میں بہتر ہے کہ انسان ادا کر دے، اور بہتر ہے کہ عید والے دن ادا کرے، اور یہ اس کا بہترین ٹائم ہے. اس میں اسے انسان کو الگ کر دینا ہے، نکالنے میں. ادا کرنے میں بھی بہتر ہے کہ انسان جو ہے عید کے والے دن جا کر کے ادا کرے، ورنہ جیسے جیسے وقت ہو، ایز سون ایز پاسبل، جتنے جلدی ممکن ہو انسان اس سے جا کر کے فقیر کو ادا کرے. فطرہ کتنا نکالنا ہوتا ہے؟ 3 کلو گرام، یعنی 1 سا. ہر انسان کے لیے 1 سا، یعنی جو وہی تقریباً 3 کلو گرام ہوتا ہے، وہ نکالنا ہوتا ہے. کیا ہے؟ گیہوں ہے، چاول ہے، خرما ہے، کشمش ہے، یا جو غالباً جو اس علاقے میں جو کھانا رائج ہو اسے انسان نکال سکتا ہے، نکالتا ہے، جس کا تذکرہ میں نے بیان کیا. ان میں سے جو غالباً وہاں پہ رائج ہو، یا پھر ان کے مقدار کے پیسے کو بھی جو ہے انسان فطرے کے طور پر دے سکتا ہے. واجب ہے کہ شب عید فطر سے لے کر کے جو ہے انسان کے اوپر کی فطرہ انسان نکال دے. کب اسے ادا کرے؟ شب عید فطر سے ظہر تک جو ہے اس کا بہتر اس کا ٹائم ہے کہ آپ اسے ادا کریں. بہتر ہے کہ روز عید اسے جو ہے ادا کر دیں، اور اگر انسان نماز عید پڑھتا ہے تو احتیاط واجب ہے کہ نماز عید سے پہلے ہی اسے فقیر تک پہنچا دیں. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ فطرہ جو ہے، یہ فطرہ اگر مہمان کوئی ہمارے اور آپ کے گھر میں آ جائیں، تو مہمان اگر آ جائے تو اس کے فطرے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، مہمان جو ہے اگر ہمارے بلانے پہ آ رہا ہے، ہماری رضامندی سے آ رہا ہے، اور مغربین سے پہلے آ گیا ہے، غروب سے پہلے آ گیا ہے، اور ہمارے یہاں کھانا پینا اس نے کھایا پیا ہے، تو پھر جو ہے اس کا فطرہ ہمارے اوپر ہے. لیکن اگر مغرب بعد آیا ہے تو نہیں، جو ہے اس کا فطرہ ہمارے اوپر نہیں ہے. یہاں پر ایک اور چیز جو بیان ہوتی ہے وہ
یہ کہ مہمان جو ہے اگر غروب سے پہلے آ گیا ہے گھر میں تو، اور آغا سستانی آپ یہاں پر اپنے مرجع تقلید کے فتوے پہ ضرور توجہ کریے. بعض مراجع یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ کر کے رک رہا ہے اور رات میں رک جا رہا ہے آپ کے یہاں، شب آپ کے یہاں گزارتا ہے تو آپ کو دینا ہے، اور شب اگر نہیں گزارتا ہے تو پھر آپ کو نہیں دینا ہے. تو معیار جو فی الحال جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ کہ غروب سے پہلے اگر مہمان آ گیا ہے اور آپ کے یہاں رات میں کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے، آپ کے بلانے پہ آیا تو اس کا فطرہ دینا ہے. لیکن جو غروب کے بعد آ رہے ہیں وہ جو ہے اس کا فطرہ صاحب خانہ پر جو ہے ضروری نہیں ہے. جس کا فطرہ کو نکالا جا رہا ہے اس کے اوپر دوبارہ فطرہ واجب نہیں ہے کہ وہ انسان نکالے. مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر پہ مہمان بن کے گئے ہیں اور اس کے ذمے آپ کا فطرہ ہے، تو اب آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ فطرہ نکالیں. فطرہ کون نکالے گا؟ فطرہ وہ شخص نکالے گا جو فقیر نہ ہو. میں نے بتایا نا کہ فطرہ پہلے تو وہ کس کے اوپر واجب ہے کہ انسان بالغ و عاقل ہو، فقیر نہ ہو، کسی کا غلام نہ ہو، اور کسی کے تحت تکفل نہ ہو، یعنی کسی کے زیر نظر نہ ہو، یعنی خود اس کی ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کے خود بھروسے ہو، کسی پر ڈیپینڈڈ ہو. یا جو ہے بعض لوگ اس کی بھی شرط لگاتے ہیں کہ اس وقت بے ہوش نہ ہو، جب فطرہ جس وقت واجب ہوتا ہے اس وقت بے ہوش نہ ہو. لہذا اگر مغرب کے وقت سے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو بعض مراجع کی نظر میں اگر بے ہوش ہو جائے اور وہ جس ٹائم فطرہ واجب ہوتا ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے. تو فقیر کیا ہے؟ لیکن جو شخص اپنے سال بھر کا خرچ رکھتا ہو، اپنے اہل و عیال کے سال بھر کا خرچ رکھتا ہو یا اس کے لیے ذریعہ رکھتا ہو، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فطرہ نکالے، خود اپنا نکالے اور جتنے لوگ بھی اس کے ذمے ہیں، جن کا وہ کھانا پانی دیتا ہو، وہ چاہے یہاں پہ رہ رہے ہوں چاہے کسی اور جگہ پہ رہ رہے ہوں، فرق نہیں ہے. آپ ان کے کھانے پینے کے انتظام آپ کے ذمے ہے، تو آپ کے گھر میں خادم ہیں، دوسرے بھی افراد جتنے لوگ آپ کے زیر انتظام ہے، زیر نظر ہے، جن کا خرچہ آپ چلاتے ہوں، آپ دیتے ہوں، ان کو جو ہے آپ کے گھر میں رہتے ہوں اس ٹائم، یہ خادم وغیرہ کی جو بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہوں، مہمان ہے آپ کے یہاں کھانا کھانے والے اس شمار کیے جاتے ہوں، تو ان کا فطرہ واجب ہو جائے گا. فطرہ جو ہوتا ہے یہ غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جائے گا. اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کسی کی زوجہ سیدہ ہو لیکن شوہر سید نہیں ہے، تو یہ کیا سیدہ کا فطرہ مانا جائے گا اور اسے ہم سید کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں دے گا. یا اس کا مہمان سید ہو، وہ خود غیر سید ہو، اس کا فطرہ وہ نکالے تو وہ بھی نہیں دیا جائے گا. تو غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں جائے گا، غیر سید میں دیا جائے گا اور اس کا خیال رکھا جائے گا. فقیر جو ہے جس کو فطرہ دیا جائے گا، ضروری نہیں کہ انسان وہ عادل ہی ہو، بس ہاں یہ ہے کہ نماز کا پابند ہو، دیندار ہو اور کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو، اور آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کا فطرہ جو آپ اسے دیں گے آپ کے پیسے سے اس کے گناہ میں مدد ہو رہی ہے، وہ اسے گناہ میں جا کر خرچ کرے گا. تو لہذا اطمینان آپ کو ہونا چاہیے کہ فطرہ جسے دے رہے ہیں وہ آپ کے پیسے کو غلط جگہ پہ خرچ نہیں کرے گا. اگر کوئی آ کر کے خود کہتا ہے میں فقیر ہوں تو یہاں پہ ماننا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ انسان فقیر ہے تو پھر آپ اسے فطرہ دیں گے. اور یہ فطرہ مثال کے طور پر کسی کی زوجہ خود ان کے پاس جاب ہے، بیٹا خود جاب کرتا ہے، تو کیا وہ اپنا فطرہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر ان کے اندر صلاحیت ہے تو اپنا فطرہ وہ دے سکتے ہیں، دے دیں گے. لیکن اگر کوئی شوہر فطرہ نہ دے رہا ہو لیکن زوجہ نے اپنا فطرہ دے دیا ہے، یعنی اس کے یا کہتے ہیں زیر نظر ہے، اس کی اپنی آمدنی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے فطرہ دے دیا ہے، تو کیا آپ شوہر کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا؟ نہیں، شوہر کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا، اسے ادا کرنا ہوگا، لیکن تبرعاً اور اس نیت سے ادا کرنا ہوگا کہ بارگاہ خداوند عالم میں نزدیکی حاصل ہو، قبول ہو، اس نیت سے وہ اسے فطرہ دینا ہوگا. تو یہ فطرے کے کچھ اہم احکام تھے جو انسان، ہر بالغ عاقل انسان جو بے ہوش نہ ہو، جو فقیر نہ ہو، اس پر واجب ہے خود اپنا فطرہ، اور جتنے لوگ اس کے زیر نظر کھاتے پیتے ہیں ان کا فطرہ جو ہے ضروری ہے. یعنی آپ کے بال بچے،
آپ کے ماں باپ جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ کے گھر میں جو رہ رہا ہے، جس کے کھانا پینا آپ کے ذمہ ہے، اسے آپ جو ہے اس کا فطرہ آپ نکالیں گے۔ کسے دیا جائے گا؟ اس میں اس چیز کا خیال ہے کہ مومن کو دیں اور جو ہے دیندار کو دیں اور شیعہ اثنا عشری کو دیں۔ فطرے میں اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ باقی اس فطرے کو ان تمام جگہوں پہ دیا جا سکتا ہے جہاں پہ زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن تاکید یہ ہے مراجع کی کہ 12 امامی یعنی شیعہ اثنا عشری میں جو فقیر ہیں ان کو دیا جائے۔ فطرے میں اس کا خیال رکھیں کہ فطرہ جلد از جلد پہنچائیں، اور فطرہ جا کر کے ہدیے کے طور پہ آپ دے سکتے ہیں، کہہ دیں کہ بھائی میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، ضروری نہیں آپ بتائیں کہ فطرہ ہے تو دیں۔ کم سے کم جو ہے کسی کو ایک فطرہ دیں، یعنی کہ آدھا دیں آدھا نہیں، کم سے کم جو ہے ایک فطرہ اسے دیں، اور ایک فطرہ اسے مکمل طور پر دیں۔ اور یہاں پر جو ہے شیعہ اثنا عشری کو دینا ہے، اور خیال رکھنا ہے کہ وہ شخص جس سے آپ دے رہے ہیں وہ گناہ میں اسے صرف نہیں کر رہا ہو، مطلب اطمینان ہو۔ اگر آپ کے وطن میں جہاں پہ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں پر آپ کے نزدیکیوں میں کوئی مستحق ہے تو اسے دینا ہے، وطن میں کوئی مستحق ہے تو اسے دینا ہے۔ اگر نہیں کوئی پار موجود ہے مستحق، تب پھر کسی اور کے لیے باہر، شہر سے باہر، وطن سے باہر اسے نکالنا ہے، ورنہ پہلے وہیں پہ خرچ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد سوال ہوگا کہ ہم کسی ادارے کو، مسجد کو، فلاں انجمن کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ مراجع اس میں قائل ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں کسی کو، سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ اس فطرے کو اسی مقدار، یعنی جو آپ پیسہ دے رہے ہیں اس کو جا کر کے غریبوں میں جو مستحقین ہیں ان کو دے گا، جا کر کے اس کو خرچ کرے گا مستحق کو اس مقدار میں، عین پیسے کو، جو پیسہ آپ نے دیا وہی پیسہ جا کر کے وہاں پہ دے گا۔ اگر آپ کو نہیں یقین ہے تو آپ نہیں دیں گے، آپ کو فطرے کو غرباء و فقراء میں دینا ہے۔ باقی کسی کی مدد کرنا ہے تو کسی اور زاویے سے کریے، کسی اور عنوان سے کریے، اس کے لیے دوسرے ذرائع ہیں، دوسرے طریقے ہیں، لیکن اس کو آپ کو جو ہے شیعہ اثنا عشری فقیر کو دینا ہے۔ لہذا فطرے میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے وطن میں، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب و فقیر ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو جا کر کے فطرہ دیں۔ بس فطرے کے مطالب یہیں پہ روکتے ہوئے، کیونکہ گفتگو اور بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ جا کر کے اس کو اپنے مرجع تقلید کے فتووں کو دیکھیے کہ انہوں نے اس زمرے میں کیا باتیں بیان کی ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوالات ہوں، لیکن سب کے جوابات تو ہم یہاں پہ نہیں دے سکتے ہیں اپنے طور پر۔ جب سوالات سامنے آتے ہیں تو اس طریقے سے انسان وہاں پر گفتگو کرتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر دوسرا بخش جو ہے زکوٰۃ کا، تو ایک زکوٰۃ فطرہ ہے جو میں نے بتا دیا، دوسرا بخش جو ہے وہ زکوٰۃ مال ہے۔ زکوٰۃ مال جو ہے یہ اشارتاً آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ زکوٰۃ مال کچھ چیزوں پر جو ہے، کچھ چیزوں سے متعلق ہوتا ہے۔ پہلے غلات سے، یعنی گیہوں ہے، جو ہے، خرما ہے، کشمش ہے، اس پر ہوگا، اور جانوروں میں اونٹ، گائے، بکری پر ہوگا، بھیڑ پر ہوگا، اور جو ہے سکوں پر ہوگا، چاہے وہ سونے یا چاندی کے سکے ہوں، ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ کب ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ جب یہ اپنے حد نصاب پر پہنچ جائیں گے۔ جب حد نصاب پر پہنچ جائیں گے تب ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب حد نصاب کیا ہے؟ سب کے اپنے اپنے حد نصاب ہیں۔ غلوں کے حد نصاب کیا ہیں؟ یہ جو چاروں غلے میں نے بیان کیے ہیں، ان کی مقدار یہ کہ جب 850 کلو گرام تک یہ پہنچ جائیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے گیہوں کے کھیت میں گیہوں جو پیداوار ہوئی وہ 850 کلو گرام تک پہنچ گئی ہے اس کی مقدار، اب جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن جو ہے کیا 800 اب کتنی واجب ہوگی؟ یہاں پر سوال یہ کتنی واجب ہوگی؟ اب یہاں پر 3 کیٹیگری بیان کی جائے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے پاس کھیت ہوگا تو شاید یہ جو ہے مبتلا بے ہو ان کے لیے، لہذا جاننا ضروری ہے۔ جو نہیں ضروری ہے اس کی طرف ہم اشارہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کھیتی جو ہوئی ہے یہ کیسی ہوئی ہے، یہ جو پیداوار ہوئی ہے اس میں کس چیز کا زیادہ رول ہے۔ ہو سکتا ہے بارش اور نہر کے پانی سے جو ہے کی وجہ سے جو ہے پیداوار ہوئی ہو سکتا ہے سینچائی سے پیداوار ہوئی ہو سکتا ہے دونوں سے پیداوار ہوئی ہو۔ تو اگر جو ہے بارش سے اور قدرتی طور پر جو ہے سینچائی سے جو ہے اس کی پیداوار ہوئی ہے تو اس کا 10واں حصہ آپ کو زکوٰۃ میں کے طور پہ نکالنا ہے۔ اگر جو ہے اسے آپ نے خود سینچائی کرائی ہے، یعنی ٹیوب ویل وغیرہ سے اس کی سینچائی کرائی ہے، پھر تو اس کا 20واں حصہ نکالنا ہے۔
اور اگر دونوں سے ہوئی ہے تو جو ہے آدھے کا جو ہے 10واں حصہ، آدھے کا 20واں حصہ نکالنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جانوروں کا نصاب کیا ہے؟ جانوروں میں ہر جانور تو آپ کے یہاں پلتے نہیں ہیں، اونٹ تو آپ کے یہاں ہوتا نہیں، پھر بھی آپ جا کر توضیح مسائل میں سے دیکھ لیجئے۔ گائے کا نصاب جو ہے، اس کے سب سے پہلا نصاب یہ ہے کہ 40 عدد اگر گائے آپ کے لیے پاس ہو گئی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم بھیڑ بکری کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا پہلا نصاب جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر 40 عدد آپ کے پاس جو ہے بھیڑ بکری ہو گئی ہے تو اس میں ایک بکری آپ کو، ایک گوسفند آپ کو زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے 121، یعنی آپ کے پاس اگر 40 سے کم ہے تو نہیں دینا ہے، 40 ہو گئی تو ایک دینا ہے، آپ کے پاس 50 ہو گئی، 60 ہو گئی تو وہی 40 والا ایک ہی دینا ہے۔ لیکن 121 ہو گئی ہے تو اب آپ کے پاس دوسرا نصاب ہو گیا، اب آپ کو 40 کی جگہ پہ ایک نہیں دینا ہے، 121 سے زیادہ ہے، 121 ہے تو آپ کو 2 دینا ہے، 201 کے اوپر تعداد پہنچ گئی ہے تو 3 دینا ہے، اور اسی طرح سے 301 ہے تو بنا بر احتیاط واجب 4 دینا ہے، 400 سے زیادہ ہو گئی ہے تو ہر 100 پر جو ہے 1 دینا ہے۔ اس طریقے سے پھر بھی آپ جا کر کے اس مسئلے کو اپنے یہاں دیکھیں۔ گائے میں کیا ہے، اگر گائے جو ہے 40 گائے یہاں پر ہو گئی ہیں تو اس کے لیے نصاب یہ ہے کہ ایک گائے کو دینا ہے کہ اس کا 1 سال جو ہے تمام ہو گیا ہو اور دوسرے سال میں وہ گائے داخل ہو گئی ہو، یعنی ایسی گائے آپ کو دینا ہے زکوٰۃ میں جو 1 سال کی ہو چکی ہو، دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ اس کے بعد 60 گائے کا نصاب ہے، پھر 60 سے زیادہ کا نصاب ہے، یہ آپ جا کر کے یہ بھی دیکھیں بہت زیادہ۔ اور اونٹ تو ہمارے معاشرے میں بہرحال ہمارے یہاں زیادہ موجود ہے ہی نہیں، تو اس کا جو ہے کم سے کم جو کسی کے پاس اونٹ ہو وہ 5 اونٹ ہو، تب جا کر کے ایک بکری اس کی جگہ پہ دینی ہے۔ تو یہ اس کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سونا چاندی، سونا چاندی کا نصاب کیا ہے، اگر جو ہے سونا 15 مثقال تک پہنچ گیا ہے اور چاندی 105 مثقال تک، تو جو ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے، یعنی اس کا 40واں حصہ آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کریں کہ یہ زکوٰۃ کسے دینا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے؟ تو قرآن نے اس کی جگہیں بھی بتائی ہیں کہ 8 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ آپ جو ہے زکوٰۃ کو دیں گے۔ اس کے بعد کی چیزیں جو سوال ذہن میں آئے وہ آپ ضرور استفتاء کریں، ضرور سوالات کریں، ضرور پوچھیں اور ضرور مراجع کے فتووں کی طرف مراجعہ کریں کہ وہ کس میں کہاں پہ اجازت دیتے ہیں، کہاں پہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو سب سے پہلے جن کو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، سب سے پہلے اس میں قرآن نے جو ذکر کیا ہے، ان لوگوں کو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے جو اپنی ضروریات زندگی کو فراہم نہ کر سکیں، یعنی فقیر ہوں، انہیں آپ کو دینا ہے۔ دوسرے کون کس کو دے سکتے ہیں؟ مساکین کو دے سکتے ہیں، جو بیچارہ ہو گئے ہوں، لاچار ہو گئے ہوں، انہیں آپ دیں گے، مسکینوں کو دیں گے۔ تیسرے عاملین کو دیں گے۔ عاملین کون لوگ ہیں؟ جو لوگ امام کی طرف سے یا اس کے نائب بنے کس چیز پر، کہ نمائندے بنے کہ جا کر کے زکوٰۃ کو اکٹھا کریں، انہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چوتھے مؤلفۃ قلوب، ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے، یعنی جو ایسے جو ہے غیر مسلمان وہ جو جنہیں معلوم ہے کہ ہم دیں گے تو اس کی وجہ سے اسلام کی طرف ان کی رغبت ہوگی اور مدد ہوگی کہ وہ گرویدہ ہو اسلام کے، اسلام کے نزدیک آئیں، تو تالیف قلب کے لیے جو ہے دل کو مانوس کرنے کے لیے آپ انہیں زکوٰۃ دیں گے۔ اس کے بعد غلاموں کو خرید کر کے انہیں آزاد کرنے کے لیے جو ہے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھر رقاب میں۔ اس کے بعد غارمین کا ذکر ہے، یعنی جو لوگ بہت مقروض ہیں، اپنے قرض کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے۔ اس کے بعد فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا میں، جو اللہ کی رضایت اور اللہ کو جو راستہ پسند ہے، جس چیز میں اللہ خوشحال ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے اس راستے میں زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔
اور اس کے بعد 8واں راستہ کیا ہے؟ ابن سبیل. ابن سبیل وہ مسافر ہے جو سفر میں لاچار ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، اپنے وطن پہنچنے کا، اس کے پاس واپس پہنچنے کا اس کے بعد وسیلہ نہیں رہ گیا، پیسہ نہیں رہ گیا، حالانکہ اپنے وطن میں فقیر نہ ہو. ممکن ہے اپنے وطن میں فقیر نہ ہو. فطرے میں بھی اسی طرح سے کہ اگر ایسا کوئی انسان ہے کہ جو ابھی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پر وہ مجبور ہو گیا ہے لیکن اپنے وطن میں مجبور نہیں ہے، تو آپ اسے دیں گے. تو ایسے ہی زکوٰۃ میں بھی کہ زکوٰۃ میں ان تمام موارد میں جو ذکر ہوا، اس کے علاوہ بعض مراجع اپنے الگ الگ ان کے فتوے بھی ہیں کہ کس کو، یعنی خاص طور سے پرٹیکولر خاص مسئلے میں، خاص چیز کے بارے میں، خاص فرد کے بارے میں سوالات وہاں پہ موجود ہیں، آپ جا کر کے انہیں پڑھیں الگ الگ. بس اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ انسان اپنے بیٹے کو یا جو جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے گا. یہ تمام یہ جو مال ہے کہ پتہ چلا کہ بھائی ٹھیک ہے کہ ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو ہم لاؤ اپنے ہی گھر میں دے دیں، کسی کوئی غریب جو ہے بیٹے کو دے دیں، اپنی بیوی کو دے دیں. یہ ہم نہیں کر سکتے. جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ میں جو ہے 12 امامی کا خیال رکھیں گے کہ شیعہ اثنا عشری ہو، سوائے تالیف قلوب کے. تالیف قلوب کا الگ مسئلہ ہے، لیکن خیال رکھیں گے کہ شیعہ اثنا عشری ہو، اس کو ہم زکوٰۃ دیں گے. واجب النفقہ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ ہم دیں گے. ایسے شخص کو دیں گے کہ جو دیندار ہو، یعنی کھلے عام گناہ نہ کر رہا ہو، دین کے جو ہے بے حرمتی نہ کر رہا ہو، اس کے جو ہے اس کے مقررات کو پامال نہ کر رہا ہو، اور آپ کو معلوم ہو کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو یہ معصیت و گناہ میں جا کر کے خرچ نہیں کرے گا، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے آپ جو زکوٰۃ اس کو ادا کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ اسے دیں گے. مستحبات کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں؟ زکوٰۃ میں مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے نزدیکیوں کو دے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے رشتہ داروں اور نزدیکیوں کو انہیں زکوٰۃ دے. اس کے بعد اہل علم و کمال، یعنی اگر 2 لوگ مستحق اور محتاج ہیں تو اس میں جو اہل علم و کمال ہے، جو لوگ نہیں بتا پائیں گے یا فضل کے لحاظ سے زیادہ ہیں، انہیں آپ جو ہے دوسروں پر فوقیت عطا کریں گے. جو لوگ فقیر جو ہے بھیک نہیں مانگتے ہیں، انہیں بھیک مانگنے والوں پر فوقیت دی جائے گی. اس کے بعد جو ہے جو آبرومندانہ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور فقیر ہیں انہیں دیا جائے گا. یہ بعض ایسے موارد ہیں جس میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ زکوٰۃ. تو آج جو ہم نے ٹاپک آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں زکوٰۃ عمومی طور پہ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ فطرہ، دوسرے زکوٰۃ مال. زکوٰۃ فطرہ ایسا انسان جو بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو، فقیر نہ ہو، اور جو ہے کسی کا غلام نہ ہو، اور کسی کے زیر نظر نہ ہو کہ ذمہ داری وہ خود ڈیپینڈنٹ نہ ہو، کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہو، تو اس کے اوپر جو ہے کیا ہے فطرہ واجب ہوتا ہے کہ وہ شب عید جو ہے فطرہ نکالے اور اسے جا کر کے شیعہ اثنا عشری فقیر کو دے. زکوٰۃ فطرہ میں اس بات کا بخوبی خیال رکھیے کہ پوری کوشش آپ کی یہی ہو کہ وہ نادار شیعہ اثنا عشری جو آپ کے وطن میں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، ان کا خیال کریں. وہ نہیں ہے تو اپنی بستی میں نہیں ہے تو کہیں بھی جو مستحق ہیں ان تک پہنچائیں. جب اگر کوئی آپ کو نہیں مل رہا ہو تب کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اجازت دی کہ فلاں کو دیں اور مطمئن ہو جائے کہ فلاں انسان جو ہے جا کر کے کسی مستحق کو جا کر کے وہ چیز ادا کرے گا، اسے جا کر کے وہ چیز پیش کرے گا، وہی پیسہ. اچھا ایک چیز اور یہاں پہ ایک سوال کر سکتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ نکال دیا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ نکال دیا ہے یا جو ہے فطرے کا پیسہ نکال دیا، تو کیا ہم اسے یوز کر سکتے ہیں لاؤ پھر اس کی جگہ پہ رکھ دیں گے؟ نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. جو پیسہ نکال دیا وہی پیسہ ہم جو ہے وہی پیسہ دیں گے. یہ نہیں کہ لاؤ دوسرے پیسہ اس کی جگہ پہ ہم چینج کر لیں، یہ نہیں کرنا ہے. جو نکالنا ہے وہی آپ نکالیں گے، وہی دیں گے. زکوٰۃ میں بھی اسی طریقے سے کہ جو پیسہ آپ نے زکوٰۃ کے طور پر نکال دیا ہے، جیسے آپ نے اناج نہیں دیا ہے، اناج کا اگر زکوٰۃ آپ نے نکال دی ہے، اناج کی زکوٰۃ، تو اب جو باقی جو اناج موجود ہے اسے آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، بھلے ہی ابھی اسے مستحق تک نہیں پہنچایا ہے. ہو سکتا ہے آپ جو ہے اناج کی میں سے اناج نہ نکال رہے ہو، اس کی قیمت نکال رہے ہو،
تو قیمت اگر آپ نکال رہے ہیں تو قیمت میں بھی اگر آپ نے اس کی قیمت الگ کر دی ہے تو اب پورے اناج کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بھلے ہی اسے ابھی آپ نے جا کر کے وہاں نہیں پہنچایا، لیکن اس میں خیال رکھیں کہ جلد از جلد پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور ان کیس اگر آپ سے غائب ہو جاتا ہے، آپ سے گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، تو اگر اتنا موقع تھا اس میں کہ مستحق تک پہنچایا جائے تو آپ ضامن ہوں گے، وہاں پر آپ اس کے ضمانت دار ہوں گے، آپ کو ادا کرنا پڑے گا اس کا خمیازہ، اس کا خسارت جو آپ کو پیش کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر ممکن نہیں تھا، یعنی جیسے ہی نکال کے ابھی رکھا ہی تھا اور جو لوٹ مچ گئی، اب جو ہے یہاں پر واجب نہیں ہوگا، پھر بھی آپ جا کر کے اپنے مرجع تقلید کا فتویٰ دیکھیں۔ لیکن اگر ممکن تھا کہ اسے آپ ادا کر سکتے ہیں تو اب اگر آپ ادا کر سکتے ہیں اور آپ نے وہاں پر کوتاہی کی اس کی حفاظت میں، کوتاہی نہیں کی ہے حفاظت میں، تو آپ ضامن نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوتاہی کی ہے تو آپ ضامن ہیں۔ تو خیال رکھیں اس بات کا کہ چاہے زکوٰۃ فطرہ ہو، چاہے زکوٰۃ مال ہو، مستحقین تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں، اور فطرے میں جلد از جلد پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے ان تمام گھروں میں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ عید کے سامان فراہم نہیں ہوئے ہیں، ان تک یہ رقم پہنچا کر کے ان کے ہاں بھی عید کی خوشیاں منانے کا ذریعہ فراہم کریں، اور ان کو بھی خوش کریں تاکہ اللہ بھی ہم سے اور آپ سے خوش ہو سکے۔ زکوٰۃ فطرہ اور زکوٰۃ مال کی گفتگو آپ کے سامنے تمام ہو گئی۔ اب ایک اور فریضے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ ہے خمس، کہ معمولاً اس کے لیے سوال ہوتا ہے۔ خمس کا تذکرہ سورہ مبارک انفال کے آیت نمبر 41 میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جان لو کہ جو تمہارے خرچے سے زیادہ سامان تمہیں حاصل ہو جائے، جو تمہیں مال حاصل ہو جائے، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے اور ابن سبیل کے لیے آپ اسے دیں۔ خمس جو ہے بہت ہی اہم رکن ہے ہمارے دین کا، اور بہت ہی اہم اقتصادی نظام ہے، کہ میں نے جیسے عرض کیا تھا شروع میں کہ اگر اس کی پابندی، ان تینوں چیزوں کی پابندی انسان صحیح سے کرنے لگے اور مستحقین تک پہنچانے لگے، تو پھر شاید ایسا بھی زمانہ آئے کہ لوگ لینے والے کوئی نہ موجود ہوں۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ خمس کے مسائل میں بہت لوگ پیچیدگی کے شکار ہو جاتے ہیں، پیچیدگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خمس چند چیزوں پہ واجب ہے، پہلے یہ دیکھ لیں آپ، اس کے بعد جو ہے کس کو دیا جائے گا یہ آپ دیکھ لیں کتنے حصے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جس پر واجب ہے، کتنے حصے ہوتے ہیں، کس کو دیا جائے گا، یہی ہے خمس۔ خمس کس پر واجب ہے، کس چیز پر واجب ہے، کس پر نہیں، کس انسان کی بات نہیں کروں، کس چیز پر واجب ہے، اس چیز پر واجب ہے جو آپ کے منفعت سے، یعنی جو آپ نے کمایا ہے اس میں جو سال بھر کے خرچے سے جو بڑھ گیا ہے اس پر واجب ہے۔ آپ کی کمائی، آپ کی آمدنی سے سال بھر کے خرچے سے بڑھ جو چیز گئی ہے اس پر آپ کے لیے واجب ہے۔ خمس ہے۔ معدنیات پہ خمس واجب ہے، جو کانوں میں جو چیزیں نکلتی ہیں زمین کے اندر سے، ان پہ خمس واجب ہے۔ گنج، خزانے ہو سکتا ہے، جیسے آپ کے گھر میں کوئی چیز کھدائی کریں، کچھ اتفاق سے خزانہ نکل جائے، معدنیات کی بات نہیں ہو رہی، خزانے کی بات ہو رہی ہے، یا کسی درخت کے نیچے کچھ ہو، یا کہیں بھی آپ کو خزانہ مل جائے، اس پر خمس واجب ہوگا۔ وہ جواہرات جو دریا میں جا کر کے غوطہ لگانے کے بعد وہاں سے آپ حاصل کریں، اس پہ جو ہے خمس واجب ہو جاتا ہے۔ مال حلال سے حرام مال آ کر کے مل جائے، اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے، اسے اگر آپ پاک کرنا چاہیں۔ زمین جو کافر ذمی اگر کسی مسلمان سے کوئی زمین خریدے تو اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ کافر ذمی کون ہے؟ کافر ذمی وہ ہے جو عہد و پیمان کے ذریعے سے کسی مسلمان ملک میں زندگی بسر کر رہا ہو، وہاں ٹیکس دے رہا ہو کہ اس کی جان و مال اور عزت آبرو وہاں پر محفوظ رہے گی، تو وہ اگر کسی مسلمان سے زمین خرید رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کے لیے وہ خمس ادا کرے۔ سب سے پہلی بات آمدنی کے اوپر جو مسئلہ، وہی جو پہلا جو مسئلہ تھا جس پر خمس واجب ہوتی ہے، آمدنی جو انسان کی ہوتی ہے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے، زیادہ تر عام پبلک کے لیے یہی مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی سے دو چار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مورد کیا ہے؟ آمدنی کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو انسان سال بھر میں کمائے، اپنے اہل و عیال پہ خرچے کے لیے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد جو بچ جائے، اس کو جو ہے اس کا 5واں حصہ جو بچ جائے اس کا 5واں حصہ دینا ہے۔
اور اس کے بعد باقی 4 حصے اسے آپ جو ہے رکھ لیں، اسے ڈپازٹ کر لیں، سیو کر لیں، اس سے وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے۔ اب یہ ضروریات زندگی کیا ہے؟ مثلا انسان جو ہے کھانے پینے میں، کپڑوں پہ خرچہ کرے، گھر کے ضروری وسائل جو ہیں اسے، گاڑی گھوڑا انسان کے لیے ضروری ہے اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، مہمان جو آ رہے ہیں، یا ضروری کتابیں جو خرید رہا ہے، یا سال میں کوئی بھی خرچہ، بیٹی کی شادی، بہن کی شادی، بیٹی کی شادی کر رہا ہے اسی سال میں، یہ تمام ضروری خرچے جو ہے انسان کے اوپر جو اس سال کا خرچہ کر رہا ہے، اس کے بعد جو بچ رہا ہے، اس کا اگر بچ جا رہا ہے، 1 روپے بچ جا رہا ہے، 10 روپے بچ جا رہا ہے، 50 روپے بچ جا رہے ہیں، تو پھر وہ جو آپ کے آمدنی کی بچی ہوئی رقم کہی جائے گی، اس کا 5واں حصہ آپ کو دینا ہے۔ جو آپ کے ضروری خرچے میں نے گنا دیے کہ یہ اس طرح سے بہت آپ کی شان کے مطابق، یہ نہیں کہ آپ کی شان کے مطابق نہ ہو، یعنی آپ کی ضرورت کچھ کسی چیز کی ہو اور آپ جو ہے زبردستی کسی اور چیز کے جو ہے وہ اپنی ضرورت بنا رہے ہیں، وہ نہیں، آپ کی ضرورت شان کے مطابق جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے اوپر جو ہے واجب ہے کہ آپ اس میں سے خمس نکالیں۔ اب یہاں پر خمس کے لیے پھر میں ذکر کر دوں کہ دوسری چیز، دوسرا مورد جو خمس کا ہے وہ کیا ہے؟ معدنیات ہیں۔ معدنیات میں کیا کرے گا انسان؟ معدنیات وہ ہیں کہ جو انسان کان سے نکالے، جو مطلب جو کانوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پیتل ہے یا جو ہے تانبا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ معدنیات شمار کی جاتی ہیں، یا کوئلہ ہے، پتھر ہے، عقیق، فیروزے یا نمک، یہ تمام چیزیں معدنیات ہیں۔ یہ اگر ان کی قیمت 105 مسقال چاندی یا 15 مسقال سونے کے برابر تک پہنچ جائے تو پھر کیا ہے؟ ان پر خمس واجب ہو جاتا ہے کہ آپ ان کا خمس نکالیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے خزانہ، گنج، خزانہ وہ مال ہے کہ جو زمین کے اندر چھپا ہوا ہو، یا درخت کے نیچے سے، یا پہاڑ کے پیچھے سے، کہیں سے بھی آپ کو جو ہے پوشیدہ رہا ہو، معدنیات میں سے نہ ہو، پوشیدہ رہا ہو، اور پھر آپ کے ہاتھ وہ لگ جائے، تو اس میں بھی کیا ہے؟ اگر اس کی قیمت جو ہے تمام خرچوں کے نکالنا، کیونکہ آپ جو ہے ہو سکتا ہے جیسے معدنیات میں بھی یہی ہے کہ آپ نے اسے نکالا ہے، سب کچھ زمین سے، پہاڑوں کے اندر سے نکالا، کان کے اندر سے نکالا، پھر اسے صاف ستھرا کیا، اس پہ خرچہ ہوا، تو خرچے کو نکالنے کے بعد اگر 105 مسقال چاندی کے برابر اور یا 15 مسقال سونے کے برابر اس کی قیمت پہنچتی ہے، تب جا کر کے اس پر خمس ہوگا۔ یا اس میں بھی جو خزانہ آپ کو مل رہا ہے، اس کی بھی صفائی ستھرائی، اس پہ جو خرچہ ہوا ہے کھدائی ودائی میں، پھر اس کے بعد اگر اس مقدار پہ 105 مقدار چاندی اور 15 مسقال سونے کی قیمت کے برابر پہنچ رہے ہیں تو اس پر آپ کو خمس دینا ہے۔ اب یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو خزانہ نکل رہا ہے کہاں سے نکلے تو واجب ہوگا؟ اگر میری زمین میں نکل رہا ہے تو میں اس کا مالک ہوں گا اور خمس دینا ہے۔ ایسی جگہ پہ نکلا ہے کہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہاں پر بیابان میں ہے، میدان میں ایسے نکل گیا ہے، آپ اس پر پہنچ گئے ہیں، آپ نے کھدائی کی، مل گیا، کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو وہ آپ کا مال ہے، آپ اس کا خمس دیں۔ کسی دوسرے کی ملکیت میں نکلا ہے تو جس کے ملکیت میں نکلا ہے اس کے متعلق ہوگا۔ ہم نے کسی سے زمین خریدی ہے، اس میں خمس اتفاق سے جو ہے خزانہ مل گیا ہے، تو اب یہاں پہ کرنا پڑے گا، جو پہلے کے مالک ان سے پتہ کریں، ان سے پہلے، ان کا نہیں ہے تو ان کے پہلے، اگر کسی کا نہیں ہے تو پھر آپ کا ہے، آپ کو خمس دینا ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز جو ہے مال حلال جو حرام سے مخلوط ہو جائے۔ اب جو حرام سے مخلوط ہو رہا ہے مال، حرام مال سے، اس کا مالک ہمیں یا معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے۔ اگر ہمارا مال کسی دوسرے کے مال سے مخلوط ہو جائے، مل جائے، تو ممکن ہے کہ ہم اس کے مالک کو جان رہے ہیں یا نہیں جان رہے۔ اگر مالک کو جان رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ کتنی مقدار میں مال ملا ہوا ہے تو اس مقدار کو ہم دے دیں گے، جس دوسرے کا مال ہے اس مقدار کو مالک کو لوٹا دیں گے۔ مقدار نہیں معلوم ہے تو کیا کریں گے؟ راضی کریں گے، جتنے پہ وہ راضی ہوگا اسے دے دیں گے، باقی اپنا مال ہے، یعنی صحیح ہو گیا۔ لیکن مالک نہیں معلوم ہے تو اگر مقدار ہمیں معلوم ہے، مالک نہیں معلوم ہے، مقدار معلوم ہے کہ اتنا جو ہے کسی اور کا تھا،
تو اس کو جو ہے اس مالک کی نیت سے جو ہے صدقے میں دیں گے، یا جو آپ کا مرجع تقلید کہے، حاکم شرع جس کی اجازت دے، اس کو آپ اسے دیں گے۔ لیکن اگر مقدار نہیں معلوم کہ کتنا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو حلال کرنے کے لیے ہمیں خمس دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کس چیز پر خمس ہے؟ وہ جواہر اور وہ جواہرات جو ہمیں دریا سے نکالنے پہ، غوطہ سے کرنے سے دریا میں غوطہ لگائیں اور وہاں جا کر کے ہم چیزوں کو نکالیں، تو اس سے جو مال حاصل ہو رہا ہے اس پر خمس ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک مقدار ہے۔ تمام خرچے اس کے جو ہے اس کو نکالنے کے بعد، خرچوں کو ہٹانے کے بعد، اگر اس کی قیمت 18 چنے کے برابر، سونے کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ ان جواہرات سے جو ہمیں غوطہ لگانے میں دریا سے حاصل ہوا تھا اس پہ ہمیں خمس دینا پڑے گا۔ مال غنیمت جو جنگ میں مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے اس پر جو ہے خمس جو ہے واجب ہو جاتا ہے کہ خمس دیا جائے۔ زمین جو کافر ذمی مسلمان سے خریدے تو کافر ذمی کے اوپر واجب ہے، جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ضروری ہے کہ ان چیزوں میں انسان خمس ادا کرے، ان چیزوں میں انسان خمس ادا کرے۔ تو پہلی چیز جو انسان کے سال بھر کے آمدنی کے بعد، خرچے کے بعد جو بچت ہے اس پہ، پھر دوسری چیز معدنیات، تیسری چیز خزانے، چوتھی چیز جو جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے، پانچویں چیز وہ مال حلال جو حرام سے مخلوط ہو جائے، اس کی اپنی کنڈیشن جو بیان کی وہ ہے، چھٹی چیز زمین جو کافر ذمی سے انسان حاصل کرتا ہے وہ ہے۔ تو پہلی چیز آمدنی اور کے بعد جو بچت ہے وہ، دوسرا معدنیات، تیسرے خزانے، چوتھے جنگی غنائم، پانچویں وہ جواہرات جو دریا سے مل رہے ہیں، چھٹے مال حلال جو حرام سے مخلوط ہو جا رہے ہیں، ساتواں زمین جو کافر ذمی کسی مسلمان سے خرید رہا ہے، اس کے اوپر ان چیزوں میں خمس ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیزوں میں خمس نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو ہم بتا چکے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہم بتائیں گے کہ کیسے، کب اسے خمس نکالنا ہے، کب اسے خمس نکالنا ہے۔ خمس اسے یہ جو آمدنی ہے اس میں سال بھر مکمل ہونے کے بعد خمس نکالنا ہے۔ انسان جیسے بالغ ہو گیا ہے، اگر اس کی فوراً اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے تو اسی وقت سے وہ شمار کرے گا۔ جو پہلا جو بالغ ہوتے ہی 15 سال میں مثلا اس کے جاب لگ گئی ہے تو اس کے اوپر اپنی واجب ہے خمس کی دے، اب وہ پہلا دن شمار کرے گا اور جیسے ہی سال بھر ختم ہوگا اس کا 1 سال ہوگا۔ لیکن وہ جاب لیس ہے، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، تو جب جاب لیس ہے اس کے پاس جب کچھ آمدنی نہیں ہے تو کہاں سے وہ خمس دے گا؟ پھر کیا ہے، مثال کے اوپر اس نے کوئی جاب شروع کی 2 سال بعد، 3 سال، جس دن پہلے دن جوائننگ ہے اس کے بعد سے اس کا سال خمسی شمار ہوگا۔ یا بزنس شروع کیا تو جو پہلا جو ہے اس نے معاملہ کیا ہے، پہلی جو ڈیلنگ کی ہے، جس دن سے شروع کیا ہے اس دن سے اس کا شروع ہوگا۔ دکان والا بھی جو جس دن پہلی بار جب اس نے بیچا ہے تو اس دن سے اس کا سال شروع ہوگا۔ پھر یہ قمری حساب سے اس کو سال جو ہے، چاند کے حساب سے اس کو سال مکمل کرنے کے بعد اس کا خمس ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ خمس کے کتنے حصے ہوں گے؟ خمس کے 2 حصے ہوں گے، یعنی جو قیمت ہے اس کا 5واں حصہ نکالنا ہے، پھر 5ویں حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک سہم امام، ایک سہم سادات۔ سہم امام آپ کو جو ہے نائبین امام کو دینا ہے، یا جن کو انہوں نے اجازت دی ہے ان تک آپ کو پہنچانا ہے۔ سہم سادات کیا ہے؟ یہاں پر اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کرے۔ بعض مراجع کہتے ہیں انہوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ جو ہے مستحق سادات، دیندار سادات جو ضرورت مند ہیں انہیں آپ خود ادا کر سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، ہم سے اجازت لے کر کے آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ تو جو آپ کا مرجع تقلید کہتا ہے آپ اس کے مطابق اسے دینا ہے، سید کو دینا ہے۔ کون سا سید لے سکتا ہے؟ فقیر ہو یا ایسا شخص ہو جو وطن میں اپنے صحیح ہو لیکن یہاں پر سفر میں ہو اور سفر میں فقیر ہو گیا ہو، اسے دینا ہے۔ شیعہ اثنا عشری ہو، 12 اماموں کا ماننے والا ہو، کھلے عام گناہ گار نہ ہو، گناہ نہ کرتا ہو، یعنی آپ اسے اگر خمس دیں گے تو یہ پیسہ اس کے گناہ میں جو ہے مددگار ثابت نہیں ہو۔ وہ شخص جو آپ کے تحت تکفل نہ ہو انہیں آپ خمس دے سکتے ہیں، یعنی جیسے آپ کے بیٹے ہوں، آپ کی زوجہ ہیں، انہیں آپ نہیں دیں گے، بلکہ جو ان کے علاوہ ہیں اور محتاج ہیں
انہیں خمس دیا جائے گا۔ تو ان مسائل کو آسانی سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو موارد بتائے ہیں 7 چیزیں کس پر واجب ہے، ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے آمدنی، خرچہ اور بچت، یہی چیز ہم سے اور آپ سے زیادہ متعلق ہوتی ہے۔ تو ہماری جو آمدنی ہو، جتنا بھی کمانا ہو کما رہے ہیں، خرچہ بھی جو کر رہے ہیں اپنی ضروریات کے اوپر جتنے خرچے کر رہے ہیں، غیر ضروری خرچے نہیں، وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی شان کے مطابق کیا ہے وہ غیر ضروری خرچے۔ ضروریات پہ جتنا خرچہ کرنا ہے، زبردستی آپ دوسرا گھر خرید رہے ہیں تو یہ آپ کا خرچہ نہیں مانا جائے گا، یہ غیر ضروری خرچہ ہے۔ تو اب جو ہے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو جو بھی خرچہ آپ نے ضروری کر دیا، اس کے بعد جو بچ رہی ہے چیز، کھانے پینے کی، پہننے کی تمام چیزیں، پہن رہے ہیں مثلا کپڑے، پھر بھی کپڑا رہ گیا نہیں استعمال ہوا ہے تو اس پہ آپ کو خمس دینا ہے۔ سامان گھر میں کوئی ضرورت کے تحت لیا تھا، نہیں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ 2 ہو گیا ہے، تو اب جو دوسرا ہے اس پر آپ کو، پہلے آپ کی ضرورت تھی ایک سامان، فریج آپ نے چھوٹا لیا تھا، آپ کی ضرورت تھی، اب ایک بڑا فریج لیا، ضرورت بڑے کی ہو گئی، چھوٹا بیکار ہو گیا ہے، اب یہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو یا تو آپ اس کی دے دیں یا تو اس کا بھی آپ کو خمس ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی آپ کی ضروریات اگر جو ہیں وہ پوری کرنے کے بعد جو چیزیں بچ رہی ہیں، اس کا 5واں حصہ آپ کو نکالنا ہے اور 2 حصوں میں تقسیم پھر کرنا پڑے گا، سہم سادات اور سہم امام۔ پھر جیسا آپ کے مرجع تقلید نے بتایا اس کے مطابق اسے آپ خرچ کریں۔ ان مسائل کو بآسانی سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اگر ابھی تک خمس نہیں نکالے ہیں تو واجب ہوئے کئی سال ہو گیا تھا نہیں نکالے ہیں، تو اپنے مرجع تقلید ان کے نمائندوں سے رابطہ برقرار کریں اور معلوم کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے مصالحت کرنی ہے، اور اس کے بعد میں خمس آپ دینے کے لیے اپنے کو تیار کریں۔ آج کے درس کے لیے جو آپ کا کوڈ ہے وہ SE3 ہے، اسے آپ نوٹ فرما لیں، یہ آپ کے اٹینڈنس کے لیے کام آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔